ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو صاف کریں، ٹھیک ہے نا. ہمارے نفس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ امپیورٹیز ہیں، کچھ برائیاں ہیں. وہ صفائی کیسے ہوگی نفس کی؟ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ تزکیہ ہو. قد افلح من تزکا، سورہ لالا پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، صفائی کی. کس طرح صفائی کی؟ ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے. ذکر کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. ٹھیک ہے، تو نماز کو برا نہ سمجھیں، نماز آپ کو پیوریفائی کر رہا ہے. نمبر 2، جس طرح وہ صاف شفاف پانی اتر رہا ہے نا بارش کا، اس طرح اپنے الفاظ کو بھی صاف شفاف رکھیں. ٹھیک ہے، الفاظ جو ہے نا یہ بہت بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کے الفاظ میں گالی ہو، بری باتیں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ گندا پانی ہے، اس کا آپ کو نقصان ہے. سب سے پہلے آپ کے الفاظ صاف ہوں، شفاف ہوں، ان میں پیاری باتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں ہوں، تو یہ اصل میں بات ہے کہ آپ نے نفس کی صفائی کر لی. اور نمبر 3، جس طرح رین یہ دیکھ کے تو نہیں برستی نا کہ فلانی جگہ برسنا ہے فلانی جگہ نہیں برسنا ہے، اس کو تو حکم ہوتا ہے، وہ تو سب پہ برستی ہے، سب کو فائدہ دیتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشمہ، آپ چشمے سے 5 لوگ پانی لینے جائیں، چشمہ کہے 3 لوگوں کو میں نے دینا ہے، 2 لوگوں کو میں نے نہیں دینا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. کنویں سے آپ پانی نکالیں، کنواں کبھی نہیں کہے گا کہ 2 کو دینا ہے 3 کو نہیں دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نہیں کروں گا، اس کی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے چیزیں روکنے والے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کچھ لیسنز ہیں نظم و ضبط کے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، ٹھیک ہے، ساری عمر ایک شہد کی مکھی، اس کی عمر ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے اب ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید، یا 1 سال. بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ رس چوستی ہے ان کا پھولوں کا، اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں. ساری عمر شہد کی مکھی کھپ کر، دیکھیں نا اب اللہ اس کو وحی کرتا ہے، سورہ نحل میں اللہ اس کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی انسٹرکشن ہے، یہاں وحی سے مراد انسٹرکشن ہے. تو ساری عمر کھپ کے وہ چند قطرے شہد کے بناتی ہے. اب اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، کیا فائدہ، 2-3 قطروں کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، اس نے تو کبھی نہیں کہا، شکایت نہیں کی. پاکستانی شہد کی مکھی ہوتی تو اس نے آنا ہی نہیں تھا کام پہ. ٹھیک ہے، اس نے کہنا تھا کیا فائدہ، لیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، میرے کرنے سے کیا ہوگا. لیکن شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکھا رہا ہے. اللہ نے اس کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا، نحل. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے دیکھیں نا، عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ اسپائڈر کو. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. ٹھیک ہے، اسی طرح نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. اللہ نے ایسے یہ کریڈٹ نہیں دیا ہوا ان مخلوقات کو. یہ کبھی آپ غور کریں، چیونٹی جو ہے اس کو کبھی آپ آبزرو کریں. چیونٹی کو، چیونٹی چل رہی ہو نا، اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ رک جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راستہ چینج کر لیتی ہے. اس کے آگے آپ بک رکھ دیں، وہ راستہ چینج کر لیتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بس اب رک جاؤ، اب زندگی ختم. ٹھیک ہے، وہ چلتی رہتی ہے، اپنی منزل کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتا ہے چیونٹی سے، ہمیں مثالیں دیتا ہے شہد کی مکھی سے کہ وہ تھک نہیں رہی، وہ شہد بنائے جا رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی 2 قطروں سے کیا ہوگا. اس کے اب 2 آپ لیسنز لیں. کبھی بھی اچھا کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بھائی؟ مجھے ہے حکم اذاں، سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، میں نے بس کرنا ہے. شہد کی مکھی کو کوئی یہ کہے کہ تو 2 قطرے بناتی ہے، کیا فائدہ تیرے 2 قطرے بنانے کا، نہ بنا. تو قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے. اگر ایک شہد کی مکھی نے شہد بنانا چھوڑ دیا، وہ کام پہ نہ آئی، دوسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا، تیسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، شہد بننا کم ہو جائے گا. اور یہ تو میں نے صرف شہد کی بات کی. آپ کو پتا ہے شہد کی مکھی کا اتنا بڑا رول ہے ایکو سسٹم میں. جو پولینیشن ہے، ایک پروسیس. پولینیشن کیا ہوتا ہے؟ جو بیج ہے، پولنز ہے، وہ ایک پھول سے دوسرے پھول میں ٹرانسفر شہد کی مکھی کرتی ہے. اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو نباتات نہیں ہوں گے، پھول نہیں کھلیں گے، یہ گرینری نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا، پھول پودے سب ختم ہو جائے گا اگر وہ پولنز ایک جگہ سے دوسری جگہ شہد کی مکھی نہ لے کر گئی. تو دیکھیں شہد کی مکھی دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا رول ہے کہ اگر وہ ایک بھی ماری جائے
दो तीन भी मारी जाए ना तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की, इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद जिंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीजें करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई फर्क पड़ेगा। कुल अराई तुम, कहो ए मोहम्मद इन्हें कहो, अराई तुम इन अस्बह माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धंसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमा इन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा, कौन सी मशीन है, कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गाँव में। आपको पता है ना पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है, तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर 200 फुट नीचे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अफराईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन, तो क्या तुमने कभी सोचा ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं। कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे। ठीक है कि ये जो पानी तुम पीते हो इसको कौन वाटर साइकिल कौन चला रहा है, जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा। ठीक है। सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया है सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है। ठीक है, साफ पानी। तो देखो उधर के साइंटिस्ट ने, अल्लाह ने कितना जहन दिया इंसान को, गटर के पानी को पानी बना दिया, इसी तरह वाटर साइकिल के थ्रू। ठीक है। अब सोचो कि हमारे ऊपर बड़े बड़े पाइप्स होते, बादल ना होते, बड़े बड़े पाइप्स होते, तो हम जहनी मरीज बन जाते। जब हम बाहर निकलते हम कहते यार ये दुनिया है कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं, खूबसूरत ही ना लगती। सोचे आप नारायण का गान मरी जाते, नथिया गली जाते, वहां पाइप्स होते पहाड़ों की जगह, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री लगी होती। अल्लाह ताला इतना कमाल है कि अल्लाह ताला ने पाइप्स नहीं लगाए, क्या लगाए, बादल। और बादल खूबसूरत लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो अल्लाह ताला सिर्फ वाटर साइकिल का पावर प्लांट नहीं खड़ा किया, अल्लाह ने खूबसूरती से खड़ा किया। अल्लाह ताला इंसानों को चैलेंज करता है कि जरा ऊपर देखो गर्दन उठा के। ठीक है, तुम्हारी नजर शर्म से झुक जाएगी, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शगाफ आसमानों में नहीं नजर आएगा कि तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, तुम्हें कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। तो ये है अल्लाह। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि तुम हो इसको उतारते हो या मैं हूं। लौ नशाउ जअल्नाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते इस पानी को नमकीन बना देते, क्या कर लोगे तुम। उफ, सोचो कभी कुरान को आपने इस नजर से पढ़ा, पूरा वाटर साइकिल अल्लाह चैलेंज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को कि अगर हम चाहते इसको नमकीन बना देते, तुम लोग कर क्या लेते। सिंगापुर को करोड़ों डॉलर लगे सिर्फ छोटा सा पावर प्लांट बनाने में। अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया को तुम, पूरे इंसानों को पानी पिला सकते हो, तुम इनको जानवरों को पानी पिला सकते हो। कौन है इनको पानी पिलाने वाला, खरबों लोगों को पानी कौन पिला रहा है, अल्लाह। तो इसी बात पे आप नमाज पढ़ा करें। कभी आपको नमाज में डिमोटिवेशन होना कि क्यों पढ़ूं, इसी बात पे पढ़ लिया करें कि अल्लाह मुझे साफ पानी पिला रहा है तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं। सही बात है ना। तो देखिए ये वाटर साइकिल की भी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये पूरे नज़्मो ज़ब्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोचे बादल लेट हो जाए, भाप ऊपर बन के जा रही है और बादल साहब लेट आए हुए, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, ठीक है, जाने का, तो क्या होगा, करोड़ों लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी अगर बादल लेट हो गया। ठीक है, सोचे समंदर कहे मैंने नहीं पानी देना, अकड़ जाए आगे से, कहे कि मैं क्यों भाग दूं अपनी,
مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. سمندر تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. دنیا میں یاد رکھے ہر چیز دے رہی ہے, انسان کو بھی دینا چاہیے. انسان جب روک لیتا ہے نا کسی چیز کو, بدماش بنتا ہے, اکڑ میں آتا ہے, تو پھر نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. تو جتنا آپ دیں گے, کیونکہ اللہ کی تخلیق دے رہی ہے, تو آپ کو بھی دینا چاہیے. سمندر کبھی نہیں کہے گا میں نے نہیں دینا, وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نظم و ضبط ہمیں تخلیق میں بھی نظر آتا ہے, واٹر سائیکل میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. No vision perceives him, but he perceives all vision, and he is the subtle, the acquainted. ایک تو یہ آیت کوٹ کی, دیکھیں کتنی ریلیونٹ آیا ہے. دوسری انہوں نے آیت کوٹ کی سورہ شورا کی آیت نمبر 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. It is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation, وحی کے تھرو, اور from behind a partition, یا ایک حجاب کے پیچھے سے, or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills. نالج چیک کر. حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً قرآن کی آیات جو ہے وہ کوٹ کر دی کہ یہ تم نے کیا بات کر دی, اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا. obviously وہ جو بات ہے دیکھنے کی وہ ہے کہ لائٹ دیکھی انہوں نے, اور ظاہر ہے حجاب جو ہے اللہ کا جو ویل ہے وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی دیکھا. تو پھر انہوں نے مجھے یاد آ گیا, انہوں نے یہ بھی مینشن کیا تھا جو تابی تھے کہ سورہ نجم میں تو آتا ہے کہ انہوں نے انہیں دیکھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تو جبرائیل کے بارے میں, یہ تو اللہ کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ he certainly saw him in another descent, یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں. in the سدرۃ المنتہا, at the lot tree of the utmost boundary, عندها جنت المأوى, near it is the garden of refuge. جنت المأوى کی لوکیشن بھی اللہ نے بتا دی, لوٹ ٹری کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, when there covered the lot tree that which covered it. واللہ عالم یہ کیا اللہ کے نبی نے وہاں جو دیکھا ہمیں تھوڑا بہت بتایا. دیکھیں کہ میں نے ایسے کلرز دیکھے اس ٹری کو چینج کرتے ہوئے جو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے. ایک ڈائنامک ٹری ہے, اپنے کلرز چینج کر رہا ہے, اور اس کی ایک میجسٹی ہے اپنی, اور وہ اتنا ہیوج ہے کہ 6th ہیون سے شروع ہوتا ہے اس کا ٹرنک اور 7th ہیون تک جاتا ہے. اب دیکھ لیں کتنا وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ. بہرحال اس کو ایز اے ٹری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا, اس کے پتوں کی شیپ بتائی ایلیفنٹ کے ایئرز کی طرح. تو واللہ عالم یہ اللہ کے کیا کرشمے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, the sight of the prophet did not swerve nor did it transgress its limit. یہاں پہ تعریف ہے ہمارے نبی کی کہ وہ اتنے بریو اور اتنے کریجیس ہیں. ایون دو ان کا ہارٹ زمزم سے دھویا اللہ نے اس کے لیے پریپیئر کیا, لیکن ان کا کریج, ان کی بریوری اتنی ہے کہ ان کی آنکھ وہاں سے پھری نہیں. یعنی he kept saying it, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا, وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تمہیں. لقد رآیا من آیاتی ربہ الکبریٰ, he certainly saw of the greatest signs of its Lord. اللہ کے گریٹسٹ سائنز دیکھے ہمارے بچے. ٹھیک ہے, تو یہ گریٹسٹ سائنز ہیں. تو سدرۃ المنتہا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایٹ دا بیس آف دا سدرا آر 4 ریورز. یہ ٹری آف لائف بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے نیچے سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور آپ نے کئی مائتھولوجیز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ٹری سے جو ہے مشابہت دیتے ہیں لائف کو. یہ بڑا ایک فیمس تھیم ہے. ٹھیک ہے نا, تمام مذاہب میں آ جا کے کہ سولز بھی اس ٹری کی طرف جاتی ہیں. پیگنز میں یہ ایک کانسیپٹ ہے ٹری کا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہو, اس ساری چیز کو شاید کسی نبی نے پاس میں بتایا ہو اس کے بارے میں. خیر اینی وے, ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ ریورز جو ہیں وہ نکلتے ہیں, اس میں سے 4 ریورز. 2 آر ہڈن, 2 آر اوپن. تو حضرت جبرائیل سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کون سے ریورز ہیں. As for the hidden ones, you cannot see them in this world. وہ hidden ones کون سے, الکوثر اور سلسبیل, دونوں جو ہے وہ ظاہر ہے جنت کے ریورز ہیں. اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں وہ نیل ہے اور افرات ہے, یوفریٹ ریور اینڈ نائل ریور. آپ دیکھیں اس کی سورس وہاں ہے. اب اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ایسی باتوں پہ ہم ایسٹرو فزکس وغیرہ اس کے مطابق غور نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ وہاں سے کیسے وہ سورس نکال کے دنیا تک آ رہی ہے
واللہ عالم. تو خیر یہ دو ریورز یاد رکھیں, کریڈل آف سویلائزیشن ہے. اگر دنیا کی آپ تھوڑی ہسٹری پہ سرچ کریں گے تو جو ارلیسٹ سویلائزیشن ہیں وہ افرات سے شروع ہوئی, یوفریٹ سے شروع ہوئی, ٹھیک ہے نا. بیبیلونین سویلائزیشن, انڈس بعد میں ہے لیکن بیبیلونین ارلیسٹ ہے. اوکے, تو وہ عراق کا علاقہ ہے بیبیلونین سویلائزیشن, اور یہ افرات آپ کو پتا ہے اس علاقے میں. اور دوسرا آ جا کے وہ نیل ہے, ایجپٹ, ایجپشین مصری سویلائزیشن بہت پرانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ واقعی یہ دو ایسے ریورز ہیں جو اللہ کا گفٹ ہیں اور ان سے لائف ہے, لائف انہی سے جو ہے وہ چلی ہے. خیر, تو الکوثر اور سرسبیل وہ میں نے آپ کو بتایا وہ. اور پھر بیت معمور کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ کہاں ہے, 7th ہیون پہ, اور کعبہ کے ڈائریکٹلی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے. جبرائیل علیہ السلام کو ریئل شیپ میں دیکھا, 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کی. اللہ نے ویسے تو سورہ فصلت میں غالباً کہ اللہ نے بتایا کہ فرشتے ہیں مختلف, نہیں سورہ فصلت, سورہ صافات ہے غالباً کہ اللہ نے بتایا کہ مختلف فرشتے ہیں جن کے پر ہیں, کسی کے 2 کسی کے 4, لیکن یہ حضرت جبرائیل کے 600 ہیں بیکاز ہی از دی لیڈر آف آل دی اینجلز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل السلام کے پروں میں سے پرلز وہ گر رہے ہیں, روبیز اینڈ پرلز, یعنی وہ کیا میجسٹک سین ہوگا, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ 3 میجر سائن سورہ نجم میں جو آیت نمبر 18 نا کہ ہی saw some of the greatest signs of his Lord, وہ 3 ہیں according to تفسیر. نمبر 1 سدرۃ المنتہا, نمبر 2 بیت المعمور, اور نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام کی اوریجنل شیپ. یہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے. تو یہ میجر سائنز ہیں. دیکھیں سدرۃ المنتہا ہائیسٹ آف کریشن ریپریزنٹ کرتا ہے, کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر وہ جو ہے عرش اور پھر اللہ کی ذات, اور بیت معمور ہائیسٹ آف ورشپ کو شو کرتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام وہ بیسٹ آف اینجلز ہیں. تو ساری بیسٹ چیزیں, گریٹسٹ سائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائی, اور ہمارے نبی نے ہماری لینگویج میں اس کو مطلب ہمیں سمجھایا کہ وہ ٹری کس طرح کا تھا. اوکے, اس کے بعد جو چیزیں انہیں ملی اللہ کی بارگاہ میں, ایک تو 5 نمازیں میں نے آپ کو بتایا, لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ, اور یہ خوشخبری کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اس عقیدے سے فوت ہوا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو اس کو جنت میں جگہ ملے گی. تو یہ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس کو جنت میں ہی جگہ ملے گی, اسے نکال لیا جائے گا خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم میں جو ہے وہ چلا گیا. اینیوے, اور یہ جو 2 ورسز ہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریجرز ہیں beneath the throne of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, یہ پھر آگے واقعہ آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی گئے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے میٹنگ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ سے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو جنت کا سروے کرایا گیا انہیں, اور جہنم کا بتایا گیا. تو جہنم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹنس کی, جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی جائیں. میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں مینشن کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ پنشمنٹس ہیں بڑی ڈینجرس, بڑی خطرناک, ان سے پناہ مانگنی